السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین محمد بن عبد اللہ الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ حضرات گرامی، اس آیت کی روشنی میں ایک بڑے ولی اللہ کا واقعہ سنانے جا رہا ہوں۔ بغور سنیں اور اس پر تدبر و غور کریں کہ جب اللہ تبارک و تعالی کسی بندے کو چاہتا ہے اور وہ بندہ جب اللہ کا عاشق بن جاتا ہے، تب اللہ تبارک و تعالی کیسے اس بندے کے ساتھ کرم فرمائی فرماتا ہے، کیسے اللہ تعالی خود اپنی نگہبانی سے اپنے ہاتھوں سے اس بندے کو نوازتا ہے۔ کشف المحجوب ایک کتاب ہے، اس میں روایت ہے کہ بغداد میں ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ ایک بہت بڑے پائے کے بزرگ گزرے ہیں۔ ان کا واقعہ ہے کہ جب اور جس رات ذوالنون مصری کا انتقال ہوا، اس رات 70 بغداد کے بڑے ولی اللہ کو خواب میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے زیارت کی، یعنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو 70 بڑے بڑے ولی اللہ نے خواب میں دیکھا، اور یہ دیکھا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بغداد تشریف لائے ہیں، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان بزرگوں سے فرمایا کہ ارے تم لوگوں کو پتہ نہیں میں بغداد کیوں تشریف لایا ہوں؟ میں بغداد اس لیے آیا ہوں کہ یہاں ایک ولی ہمارا چاہنے والا اللہ کا عاشق کا انتقال ہو گیا ہے، اس کی جنازے کے لیے اور اس کی تزہید و تکفین کے لیے میں آیا ہوں۔ یہ سن کر جب صبح ہوئی تو پورا شہر کوہرام مچ رہا تھا کہ ارے ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ اتنے پائے کے بزرگ ہیں۔ سارے لوگ دوڑتے ہوئے جب گھر پہنچے تو ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہو چکا تھا۔ سخت گرمی کا زمانہ تھا، اور قبرستان لے جانے کے لیے جب ان کا جسد مبارک لے جایا گیا، کاندھے پر لے جانے لگے، تو اس قدر سخت گرمی تھی، لو چل رہی تھی، کسی سے گرمی برداشت نہیں ہو رہی تھی۔ ایسے وقت میں اللہ تبارک و تعالی کا خاص نظام اس طرح سے سامنے آیا کہ بہت سارے جھنڈ کے جھنڈ پرندے ایسے اس قافلے کے اوپر، یعنی جو جنازہ جا رہا تھا اس جنازے کے اوپر ایسے پرندے جھنڈ بنا دیے جیسا لگتا ہے کہ اوپر سے کوئی سائبان بن گیا ہو۔ پورا سائبان بنا کر یہ پرندے قبرستان تک گئے، اور قبرستان میں جب جنازے کی نماز ہوئی تب بھی وہ سارے پرندے سائبان بنائے رکھے، جب مٹی ڈالا گیا تب بھی وہ پرندے اوپر سایہ بنائے رکھے۔ کہا جاتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اگر چاہتا تو بادل کو بھی حکم دیتا کہ تم سایہ کرتے رہو، لیکن لوگوں کا مزاج ہے کہ ارے بادل تو آتا جاتا رہتا ہے، کسی کو اتنی توجہ نہیں ہوتی یا اتنا خیال نہیں ہوتا کہ واقعی ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ اللہ کے بڑے ولی ہیں۔ جب ان تمام لوگوں نے پرندوں کو دیکھا کہ وہ سائبان کر رہے ہیں، اوپر سے سایہ بنائے رکھے ہیں، تو سارے لوگوں کو 100% یقین ہو گیا کہ نہیں واقعی ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ اللہ کے بڑے پائے اور بڑے بزرگ ہیں، جو اللہ کے ولی اور اللہ کے عاشق ہیں۔ اسی ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ کان حبیب اللہ اور مات فی حب اللہ، یعنی وہ اللہ کا دوست تھا اور وہ اللہ کے محبت میں، اللہ کی محبت میں اس کا انتقال ہو گیا۔ محترم حضرات، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے جو عشق کرنے لگتا ہے، جو اللہ کو چاہنے لگتا ہے، اللہ اس کا ہو جاتا ہے۔ مشہور حدیث بار بار آپ نے سنا ہوگا کہ جو اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ اس کا ہو جاتا ہے۔ پھر
وہ بندہ بولتا نہیں بلکہ اللہ بولتا ہے، وہ بندہ دیکھتا نہیں بلکہ اللہ دیکھتا ہے، پھر وہ بندہ پکڑتا نہیں بلکہ اللہ پکڑتا ہے، یہاں تک کہ اس کے ہاتھ پیر آنکھ کان بن جاتا ہے۔ جب بندہ اللہ کی طرف ایک قدم چلتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی طرف 2 قدم چلتے ہیں، جب بندہ چل کر آتا ہے اللہ اس کی طرف دوڑ کر جاتے ہیں۔ یہ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کو چاہنے لگتا ہے، پھر پوری دنیا میں اس کی چاہت کو اعلان کروا دیتا ہے فرشتوں کے ذریعے، جنگلوں میں، جانوروں میں، انسانوں میں، جس کی وجہ سے اس کی محبت سارے انسانوں کے دلوں میں بیٹھ جاتی ہے۔ آج بزرگان دین کے بڑے بڑے نام ہیں جن کو اس دنیا سے رخصت ہوئے کئی سال ہو گئے، لیکن عزت کے ساتھ اور احترام کے ساتھ ان کا آج بھی نام لیا جاتا ہے، اور یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کا وہ نظام ہے جس کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کے دلوں میں اپنے ولی، اپنے عاشق، اپنے محبوب کی محبت کو پیدا کر دیتا ہے۔ اس لیے ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے عاشق بنیں، اللہ کے چہیتے بن جائیں اور اللہ کی محبت کو اپنے دل میں جگہ دیں، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس دنیا میں بھی سرخرو اور عزت اور محبت سے سرفراز فرمائے گا، اور آخرت میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو اور ہم کو بھی ایسی نعمتیں سے نوازے گا جس کے بارے میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما لا رأت عین ولا سمعت اذن ولا خطر علی قلب بشر، کہ ایک انسان کو، اللہ تعالیٰ کے چہیتے کو، اللہ کے عاشق کو وہ نعمتیں ملے گی کہ کسی انسان کی آنکھوں نے نہ دیکھا، نہ کانوں نے سنا، اور نہ کسی انسان کے دل میں اس کے خیالات بھی آ سکتے ہیں کہ وہ نعمتیں کیسی ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔